مشہور تابعی محمد بن سیرین رحمہ اللہ ہو، جن کا تذکرہ بخاری شریف میں جا بجا ملتا ہے، ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ ان کے پاس دور دراز کے علاقوں سے حدیث پڑھنے کے لیے شاگرد تشریف لاتے تھے، اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ شاگردوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ ان کی ایک بہن تھی حضرت حفصہ بنت سیرین رحمہ اللہ تعالی، اللہ تعالی نے وہ پختہ علم عطا فرمایا تھا کہ کئی مرتبہ محمد بن سیرین رحمہ اللہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے ہوئے اچانک فرماتے تھے کہ مجھے یہاں پہ اشتباہ ہو رہا ہے کہ یہ لفظ کیسے پڑھنا چاہیے، آپ لوگ یہاں تشریف رکھیں، میں گھر جا کے اپنی ہمشیرہ سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ گھر تشریف لے جاتے تھے، اپنی ہمشیرہ سے پوچھ کے آتے تھے، پھر باہر تشریف لا کر اپنے شاگردوں کو فرماتے تھے کہ میری ہمشیرہ نے یہ لفظ یوں بتایا ہے، لہذا آپ لوگ بھی اپنی کاپیوں میں یہ لفظ یوں لکھ لیں۔ گویا کہ وقت کے بلند پایا محدث محمد بن سیرین رحمہ اللہ کی علمی رہنمائی ان کی ہمشیرہ حفصہ بنت سیرین فرمایا کرتی تھی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیا کرتے تھے، اور ان کے درس میں کیا عرب اور کیا عجم، کیا مشرق اور کیا مغرب، ہر جانب سے بڑے بڑے محدثین تشریف لا کر شریک ہوا کرتے تھے۔ اور اس زمانے میں حدیث پڑھنے پڑھانے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شاگرد پڑھ رہے ہوتے تھے، استاد سن رہے ہوتے تھے، استاد صرف غلطیوں کی اصلاح کرتے تھے، غلطیوں کی نشاندہی کر کے ان کی اصلاح کیا کرتے تھے، باقی استاد حرفاً حرفاً پڑھتے نہیں تھے، پڑھنے کا کام شاگردوں کا ہوتا تھا۔ چنانچہ شاگرد جب عبارت پڑھ رہے ہوتے تھے، کئی مرتبہ حدیث پڑھنے میں غلطی واقع ہو جاتی تھی، امام مالک رحمت اللہ علیہ کا دھیان کسی اور طرف ہوتا تھا، ان کو غلطی کا پتہ نہیں چلتا تھا، تو ان کی دو بیٹیاں پردے کی پیچھے موجود ہوتی تھیں، جو ہی محدث عبارت پڑھتے ہوئے غلطی کرتے تھے تو ان کے ہاتھ میں دو لکڑیاں ہوتی تھیں، ایک لکڑی دوسری لکڑی پہ مارتی تھی، اور یہ اشارہ ہوتا تھا کہ محدث نے عبارت غلط پڑھی ہے۔ پھر امام مالک رحمت اللہ علیہ متوجہ ہوتے تھے، دوبارہ عبارت پڑھواتے تھے، جہاں غلطی ہوتی تھی اس کی نشاندہی بھی فرماتے تھے اور درستگی بھی فرمایا کرتے تھے۔ گویا کہ وقت کے بڑے بڑے محدثین کی علمی اغلاط کی نشاندہی امام مالک رحمت اللہ علیہ کی بیٹیاں کیا کرتی تھی۔